السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ کیا نپولین کا خلائی مخلوق سے رابطہ تھا؟ پراسرار واقعات کے شائقین کے لیے تاریخ کے اوراق سے ایک سچا واقعہ۔ خلائی مخلوق کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ شاید ہی ہم میں سے کسی نے خلائی مخلوق سے متعلق فلم، ناول یا کہانی دیکھی، پڑھی یا سنی نہ ہو۔ بھوت پریت کے قصے شاید ختم ہو جائیں، لیکن خلائی مخلوق کے بارے میں آئے روز نئی باتیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اڑن تختیاں کوئی خیالی چیز نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت اپنا وجود رکھتی ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ایسا ہی دعویٰ ایک بار امریکی صدر رونالڈ ریگن نے کیا تھا۔ اس نے اپنے جہاز کی کھڑکی سے اڑن تختی دیکھی۔ تاریخ میں ہو گزرنے والے چند مشہور شخصیات کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ ان کا خلائی مخلوق سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا، بلکہ بعض محققین اور مصنفین کے خیال میں تو ہٹلر اور نپولین کی کامیابیوں اور اچانک ناکامیوں کے پیچھے بھی کسی غیر مرئی مخلوق کا ہاتھ تھا، جبھی تو انہوں نے اتنے کم وقت میں ایسی مہر الکول کامیابیاں حاصل کیں، اور پھر جب اس مخلوق نے ان کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اچانک تباہی اور ناکامی کے گھڑے میں گر گئے۔ خاص طور پر نپولین کے بارے میں ایسی کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ نپولین کا زیر نظر واقعہ یورپی مصنف ایلیٹ اوڈنل نے تحریر کیا۔ اس واقعے میں نپولین سے جس سرخ پوش کی ملاقات کا احوال درج ہے، اسے بلا شبہ مصنف نے اسیب کا نام دیا ہے، لیکن بعد ازاں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ وہ مخلوق کسی اور سیارے سے نپولین کے پاس آیا کرتی تھی۔ پراسرار واقعات کے شائقین کے لیے یہ واقعہ پیش خدمت ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ فرانسیسی بادشاہ خطرات سے خبردار رہنے کے لیے بعض پراسرار وجودوں، جنہیں مصنف نے اسیب کا نام دیا ہے، کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک پراسرار وجود نپولین کے پاس بھی تھا۔ اس واقعے کا تعلق اس آخری خطرے سے ہے جس کے بارے میں مذکورہ اسیب نے نپولین کو خبردار کیا تھا۔ یہ 1 جنوری کی بات ہے۔ نپولین نے اپنے دفتر کے کمرہ مطالعہ میں جاتے ہوئے اپنے مشیر کاؤنٹ مول کو ہدایت کی کہ وہ کسی کو اندر نہ آنے دے۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹ مول کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کاؤنٹ دروازہ کھولتا، سر سے پاؤں تک سرخ لباس پہنے ہوئے ایک لمبے قد کا آدمی دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور نپولین سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ کاؤنٹ نے انکار کر دیا، لیکن سرخ پوش نے کہا، ملاقات بہت ضروری ہے، وقت ضائع نہ کرو اور فوراً اندر جاؤ۔ کاؤنٹ اس طرز تخاطب پر برہم ہو گیا، لیکن اسی لمحے سرخ پوش نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا بات تھی کہ کاؤنٹ خاموشی سے نپولین کے کمرے میں داخل ہو گیا اور سرخ پوش اجنبی کے بارے میں اسے بتایا۔ نپولین کا چہرہ زرد ہو گیا اور اس نے گھبرا کر محض اتنا کہا کہ اسے اندر آنے دو۔ اس اجازت کے بعد سرخ پوش اندر چلا گیا۔ کاؤنٹ نے اندر کی گفتگو سننے کے لیے دروازے سے کان لگا دیے۔ سرخ پوش نپولین سے مخاطب تھا، میں تیسری بار تم سے ملنے آیا ہوں۔ پہلی بار مصر میں جنگ احرام سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ واگرام کا واقعہ پیش آنے سے پہلے جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے پاس عام صلح کے لیے 4 سال کی مہلت ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری حفاظت سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ اب یہ آخری بار ہے اور تمہارے پاس صرف 3 ماہ کی مہلت ہے۔ یا تو اپنی مہم مکمل کر لو یا پھر اتحادیوں کی شرطوں پر ان سے صلح کر لو۔ ان میں سے کوئی صورت بھی تم سے قبول نہیں کی تو تمہارا معاملہ ختم۔ نپولین نے وضاحت کی کہ اتنے مختصر عرصے میں اس کے لیے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینا ممکن ہے، نہ باعزت صلح ہو سکتی ہے۔
نیپولین نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اسے سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ سرخ پوش نے جواب میں کہا، میرا فیصلہ بدل نہیں سکتا، میں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا۔ نیپولین نے جلدی سے اسے روکا اور استدعا کرنے کے انداز میں بولا، میری پوری بات سن لو، مجھے کچھ وقت دو۔ سرخ پوش نے نیپولین کی اس درخواست پر کوئی توجہ نہ دی اور یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا، بس 3 مہینے کا عرصہ، اس سے زیادہ ایک دن بھی نہیں دوں گا۔ ٹھیک 3 مہینے بعد نیپولین تخت سے دستبردار ہو گیا۔ یہ قصہ فرانس کے اعلیٰ حلقوں کے علم میں تھا، لیکن وہ پراسرار سرخ پوش کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 9 عمری میں یہ سرخ پوش نیپولین کو ایک ویران جزیرے میں ملا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بزرگ ہستی تھی جس کا نیپولین بوناپارٹ خاندان سے کئی صدیوں سے تعلق و رابطہ تھا۔ بہرحال یہ سب روایات ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں۔ اس معاملے میں حقیقت کیا ہے، اس بارے میں ٹھیک طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں۔ سائنسدانوں کو توقع ہے کہ خلائی مخلوق کے بارے میں ان کا علم زیادہ عرصے تک محدود نہیں رہے گا، اور جب علم میں وسعت آئے گی تو سیاست اور جنگیں کہکشاؤں کے دوسرے سیاروں پر ہوا کریں گی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ جنگیں ہماری اور خلائی مخلوق کے درمیان ہوں۔ گویا نیپولین کے سرپرست خلائی مخلوق ایک بار بھی یہ کوشش پہلے کر چکی ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ اس طرح کے مزید واقعات، ہسٹوریکل واقعات اور پراسرار واقعات پاکستان کی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔